حضرت علی کی تنبیہ، وہ بے لگام لگام جو زندگیاں تباہ کر دیتی ہے۔ اسلامی حوصلہ افزا کہانی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ رفتار تمہارے جسم سے پہلے تمہارے ایمان کو مار سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بے لگام گھوڑا دوڑاتا ہے وہ موت سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ ایک کہانی تمہاری کامیابی کے پیچھے دوڑنے کا انداز بدل دے گی۔ طالب علم کلاس کے بعد خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کی کتابیں بند تھیں مگر اس کا ذہن بے چین تھا، اور استاد جو ایک نرم دل انسان تھے، سفید داڑھی اور برسوں کی عبادت سے نرم پڑی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکے کے پرسکون چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی طوفانی کیفیت کو محسوس کر گئے، اس لیے انہوں نے اسے کچھ دیر رکنے کو کہا، اور جب کمرہ خالی ہو گیا تو استاد نے نرمی سے بات شروع کی اور کہا، تم نے مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کے بارے میں پوچھا تھا، جو بے لگام گھوڑا دوڑاتا ہے وہ موت سے ٹکرا جاتا ہے، اور تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ایک ایسے نوجوان دل کے لیے جو اس دنیا میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور طالب علم نے سر ہلایا کیونکہ وہ خود کو ایک ایسے گھوڑے کی طرح محسوس کرتا تھا جو بغیر روک ٹوک کے دوڑنا چاہتا ہے، کامیابی، شہرت، اس سے خواہش اور شارٹ کٹس کے پیچھے۔ تو استاد نے ایک کہانی سنانی شروع کی اور کہا، ایک زمانے میں وسیع صحراؤں اور تنگ وادیوں کی سرزمین میں سعید نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو گھوڑوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور تمام گھوڑوں میں ایک سیاہ گھوڑا ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آگ اور ٹانگوں میں گرج تھی، اور سعید نے اس کا نام برق رکھا، یعنی بجلی، کیونکہ وہ ریت پر طوفان کی طرح دوڑ سکتا تھا۔ اور سعید کو برق پر بھی فخر تھا اور خود پر بھی کہ اس نے اتنے طاقتور جانور کو قابو میں کر رکھا ہے، مگر غرور ایک خاموش آگ ہے، پہلے گرماتی ہے اور پھر جلا دیتی ہے۔ اور سعید کے والد، جو ایک عاجز تاجر اور عبادت گزار انسان تھے، اسے نصیحت کرتے اور کہتے، بیٹا، طاقت اللہ کی امانت ہے اور امانت کو رہنمائی چاہیے، تکبر نہیں۔ مگر سعید مسکرا کر کہتا، ابا، میں برق کو جانتا ہوں، وہ میری بات مانتا ہے۔ اور ایک دن شہر کے ایک دانا بزرگ جو درخت کے نیچے بچوں کو پڑھاتے اور مسجد میں مردوں کو نصیحت کرتے تھے، نے سعید سے کہا، طاقتور گھوڑے کو مضبوط لگام کی ضرورت ہوتی ہے اور طاقتور روح کو تقوی کی۔ مگر سعید نے نرمی سے ہنسی میں یہ بات ٹال دی، بے ادبی سے نہیں بلکہ اعتماد سے، اور وہ جب بھی سواری کرتا لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا کیونکہ اسے آزادی کا احساس پسند تھا۔ چہرے پر ہوا ٹاپوں سے کانپتی زمین اور لوگوں کی تعریف جو اسے کھلے میدان میں دوڑتا دیکھتے تھے، اور استاد رکے اور طالب علم کی طرف دیکھ کر کہا، غور سے سنو کیونکہ یہ کہانی صرف گھوڑے کے بارے میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بات جاری رکھی، ایک صبح خبر آئی کہ صحرا کے کنارے سے بازاروں کی وادی تک ایک بڑی دوڑ ہونے والی ہے، اور جیتنے والے کو سونا اور عزت ملے گی۔ اور سعید نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے والد نے اسے محتاط رہنے کی التجا کی کیونکہ راستہ چٹانوں اور خشک نالوں پر بنے تنگ پلوں کے قریب سے گزرتا تھا، مگر سعید نے احتیاط سے زیادہ رفتار پر بھروسہ کیا، اور دوڑ کے دن سورج ایک گواہ کی طرح نکلا، لوگ جمع ہوئے اور اشارہ ملتے ہی گھوڑے تیروں کی طرح دوڑ پڑے، اور سعید نے ہمیشہ کی طرح لگام ڈھیلی چھوڑ دی، برق کو اڑنے دیا، اور شروع میں سب کچھ خوشی تھا، پیچھے اڑتی ہوئی دھول، ارد گرد کنارے، اور وہ سب سے آگے تھا۔ اور اسی لمحے غرور نے سرگوشی کی، تم ناقابل شکست ہو۔ اور یہ سرگوشی دشمن کے شور سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ اب ہی کی آواز لگتی ہے۔ اور جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو راستہ تنگ ہو گیا، اور ایک موڑ پر چٹان کے قریب پتھر ڈھیلے تھے، اور ایک پرانا نشان سواروں کو آہستہ ہونے کی تنبیہ کر رہا تھا، مگر سعید نے لگام نہیں کیسی، کیونکہ لگام کسنے کا مطلب حدوں کو ماننا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ حدیں کمزوروں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اچانک برق کا کیار ایک پتھر پر پھسلا، گھوڑا لڑکھڑا گیا، اور اسی لمحے سعید کو احساس ہوا کہ قابو کے بغیر رفتار آزادی نہیں بلکہ خواہش کی غلامی ہے، اور اس نے بہت دیر سے لگام کھینچی، برق گر پڑا، اور سعید اچھل کر قریب کی کھائی کے کنارے جا گرا، اور اللہ کے کرم سے وہ مرا نہیں، مگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور برق شدید زخمی ہو گیا۔ دوڑ رک گئی، لوگ دوڑ کر آئے، اور سعید وہاں پڑا تھا، درد وہ سبق سکھا رہا تھا جو الفاظ نہیں سکھا سکتے تھے۔ اور جب وہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہوا تو وہی بزرگ عالم اس سے ملنے آئے اور کہا، اب سمجھ آئے، ڈھیلی لگام اعتماد نہیں، غفلت ہوتی ہے۔ اور سعید رو پڑا، صرف درد سے نہیں بلکہ سمجھ سے بھی، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے کتنا قریب پہنچ گیا تھا، اور غرور نے اسے کیسے اندھا کر دیا تھا۔ اور استاد نے طالب علم کی طرف دیکھ کر کہا، یہ معنی کی پہلی تہ ہے۔ پھر بات جاری رکھی، سال گزرے، سعید ٹھیک ہو گیا اور زیادہ محتاط بن گیا، مگر زندگی میں بہت سی لگامیں ہوتی ہیں اور سب چمڑے کی نہیں ہوتی، اور سعید ایک مضبوط اور ذہین نوجوان بن گیا۔ اس نے تجارت شروع کی، اور اس نے دیکھا کہ وزن میں کمی اور مال کے بارے میں جھوٹ بول کر جلد دولت کمانے کے مواقع ہیں، اور پھر اس کے والد نے نصیحت کی،
بیٹا رزق اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پیچھے بے لگام نہ دوڑو۔ مگر سعید نے دوڑ کو یاد کیا اور سمجھا کہ وہ کافی سیکھ چکا ہے، حالانکہ آزمائش ہر بار ایک نیا گھوڑا ہوتی ہے، اور اس نے کہا بس تھوڑا سا، صرف ایک بار، اور اس نے دیانت کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ پیسہ تیزی سے آیا، تعریف پھر ملی، اور اسے طاقت کا نشہ ہو گیا۔ اس نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، نمازیں مؤخر کرنے لگا یہ کہہ کر کے بعد میں پڑھ لوں گا، اور ماں سے سخت لہجے میں بات کی یہ کہہ کر کے میں مصروف ہوں۔ اور ہر بار جب وہ ایک لگام ڈھیلی چھوڑتا، خواہش کا گھوڑا اور تیز دوڑتا۔ اور ایک دن ایک غریب آدمی اس کے پاس آیا اور انصاف کے ساتھ ادائیگی مانگی، اور سعید نے جھوٹ بولا اور اسے دھتکار دیا۔ اور اس آدمی نے ٹوٹے دل سے دعا کی، اور مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جلد ہی بازار میں بیماری پھیل گئی۔ سعید کا مال برباد ہو گیا، شریک اس کے خلاف ہو گئے، قرضوں نے اسے کچل دیا، اور اس نے ایک اور طرح کا گرنا چکھا، گھوڑے سے نہیں بلکہ مرتبے سے۔ اور استاد نے کہا یہ بھی ٹکراؤ ہے، کبھی دل کی موت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے بات جاری رکھی۔ ٹوٹا ہوا اور شرمندہ سعید مسجد لوٹا، اور وہاں بیٹھا جہاں بزرگ درس دیتے تھے، اور اس نے پیاسی زمین کی طرح سنا، اور بزرگ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ نفس ایک وحشی گھوڑے کی طرح ہے، اگر تم اسے ڈھیلی لگام دو گے تو یہ تمہیں ہلاکت تک لے جائے گا، اور اگر تم اسے تقوی کے ساتھ راہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں جنت تک پہنچائے گا۔ اور سعید رو پڑا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زندگی کی ہر ٹھوکر ڈھیلی لگاموں کی وجہ سے تھی، چاہے غرور کی ہو، دیانت کی ہو یا نماز کی، اور اس نے بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اور تبدیلی شور نہیں ہوتی، خاموش عزم ہوتی ہے، اور اس نے ایک ایک کر کے لگامیں کسنا شروع کی۔ وقت پر نماز، نرم گفتگو، ایماندار تجارت، نگاہ نیچی رکھنا، اور جب خواہش کھینچتی تو اسے چٹان یاد آتی، جب غصہ اٹھتا تو ٹوٹی ٹانگ یاد آتی، اور جب لالچ سرگوشی کرتا تو برباد بازار یاد آتا۔ اور آہستہ آہستہ اللہ نے اس کے نقصانات کو قناعت سے بدل دیا، لوگ پھر اس پر اعتماد کرنے لگے، اور اس کے دل کو سکون ملا۔ اور استاد مسکرائے اور کہا اب سب سے گہری تہ سنو۔ پھر کہا اپنی بڑھاپے میں سعید ایک دانا انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، اور ایک دن ایک بے چین لڑکا اس کے پاس آیا تمہاری طرح، اور اس نے رفتار اور کامیابی کے بارے میں پوچھا، اور سعید نے اسے وہی کہانی سنائی۔ اور جس رات سعید کا انتقال ہوا وہ سجدے میں تھا، اپنے نفس کی لگام اللہ کے ذکر سے مضبوطی سے تھامے ہوئے، اور اس کی موت نرم تھی، ٹکراؤ نہیں بلکہ واپسی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کو قابو اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے۔ اور استاد نے کہانی ختم کی اور کہا بیٹا، حضرت علی کے الفاظ طاقت خواہش کے خلاف نہیں، غفلت کے خلاف ہیں۔ ڈھیلی لگام کا مطلب ہے بے ضابطگی، اللہ کا خوف نہ ہونا، انجام سے بے خبری، اور یہاں موت کے کئی معنی ہیں، جسم کی موت، ایمان کی موت، سکون کی موت۔ اس لیے نماز، صبر، علم اور عاجزی سے اپنی لگامیں کس لو، اور وہیں دوڑو جہاں اللہ اجازت دے۔ اور طالب علم خاموش بیٹھا رہا، پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لگاموں کو محسوس کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اصل آزادی بے حد دوڑنا نہیں بلکہ اللہ کی خاطر درست حدوں کا انتخاب ہے۔ اور کمرہ ہلکا محسوس ہوا، جیسے سبق صرف ذہن میں نہیں بلکہ روح میں اتر گیا ہو۔ اگر اس کہانی نے تمہارے دل کو چھو لیا ہے تو آگے مت بڑھو۔ اسلامی حکمت سے بھری ایسی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرو جو روح کو بدل دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور کمنٹ میں لگام لکھو اگر تم اللہ کی خاطر اپنی زندگی پر قابو پانے کے لیے تیار ہو۔